اسی طرح سے اور بھی کچھ بھی کھانا نہیں ہیلدی کھا رہا یا سو نہیں رہا وقت پہ، تو میں نے کسی ایسوسیشن کے بغیر بتانا ہے. بچے کو آپ نے کوئی ایک رول دیا، ایک طریقہ کار بتایا، اب وہ بچے نے اس طرح اس کو فالو نہیں کیا، لیکن اوور آل بچے نے وہ جو بھی کام کر رہا تھا اس کو انجوائے کیا، اس وقت میں نا میں نے نہیں کچھ کہنا. وہ غلط ٹائم ہوگا نا، کیونکہ کچھ باتوں کی میں نے پرمیشن دی ہوئی تھی، اس میں ایک دو کام اس نے غلط کر دیے. اب میں اگر اس کو کہوں تو وہ صحیح بات نہیں ہے، اس کی پھر میں انجوائمنٹ کو خراب کر رہی ہوں. تو میں یہ نوٹ اپنے پاس رکھوں گی کہ جب آئندہ کوئی ویسا ہی موقع آئے گا تو میں اس سے ڈسکس کروں گی کہ اچھا بیٹا لاسٹ ٹائم جب آپ گئے تھے، کیونکہ اب وہ تھوڑا ٹائم گزر چکا ہوگا نا، اس نے اپنی انجوائمنٹ پوری کر لی تھی، تو تھوڑا سا میں جسے کہتی ہوں نا بیہیویئر انالیسس اس سے کروں گی اس کے ساتھ. آپ کو اتنا مطلب یہ ٹائم لگا، یا یہ غلطی ہوگی، یا یہ کام ایسے صحیح نہیں ہوا، تو اب آپ کے پاس کیا پلان ہے. اور اگر میرا بچہ مجھے کہے گا کہ یہ میرے لیے پاسبل ہے، یہ نہیں پاسبل، تو میں اس کے مطابق اس کو ہیلپ کروں گی. یا جیسے آپ کا بچہ کہیں کھانے کے لیے جاتا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں کسی رشتہ دار کے گھر، اور آپ نے اس کو بہت کہا، کیونکہ وہ جو آپ کے رشتہ دار تھے نا وہ بہت زیادہ جنک کھاتے تھے، تو آپ نے اپنے بچے کو بڑا سمجھایا ہوا تھا کہ وہاں جا کے آپ نے بیٹا یہ فزی ڈرنک نہیں لینی، اور یہ جنک نہیں لینا، اور یہ کام نہیں کرنے. لیکن جب وہاں بچہ گیا تو ظاہر ہے اس کے کزنس تھے، فرینڈس تھے، یا جو بھی انوائرمنٹ تھا، اس نے وہ سارے کام کیے. اب اس نے انجوائے کیا. اب آپ نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی نا، مطلب آپ اندر سوچتے رہے بیٹھے آئے صحیح، ملے صحیح، اس کو میں سیدھا کروں گی. جیسے آپ اکیلے اس کے ساتھ آئے گھر میں، اس بچے نے انجوائے کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو باتیں سنانی شروع کر دی. کیا کرے اب وہ وامٹ آؤٹ کرے، نکالے باہر سارا کچھ جو اس نے کیا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ نے پھر اسی طرح کی سملر انوائرمنٹ میں جانا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا وہاں پہ جیسے جنک وغیرہ بھی ہوتا ہے، وہ دوبارہ اسی طرح کی بات بولتا ہے بچہ کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کروں گا. آپ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا لیکن مجھے پتا ہے کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، سب لوگ لے رہے ہوں تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، آپ نے بیٹا پچھلی دفعہ بھی وعدہ کیا تھا، آپ تو وعدہ بھی پورا نہیں کرتے. ہم تو اس قسم کی بات اس کو بتاتے ہیں نا، یہ وہ اس مومنٹ کو نہیں کیپچر کر رہے ہوتے، ہم ایسوسیشنز بنا کر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہ کہیں، ہم بچے سے یہ کہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا نا، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ انجوائے نہ کریں، تو آپ مجھے بتائیں واٹ از پاسبل. اچھا اگر بچہ کہتا ہے میں ٹرائی کروں گا، تو پھر آپ اس کے ساتھ باقاعدہ ٹیکنیکس پہ بات کرتے ہیں. آپ باقاعدہ اس سے پوچھتے ہیں اچھا کیسے ٹرائی کرو گے، جب سارے ڈال رہے ہوں گے تو تب آپ کیا کرو گے. ٹھیک ہے، تاکہ بچے کو آپ کچھ ٹینجیبل بات پہ لگاتے ہیں. اگر بچے کو نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اچھا اگر بچہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ اس کو کوئی لمیٹیشن دیتے ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں اچھا بیٹا پھر 4 گلاس نہ پینا، 1 گلاس پی لینا. پھر اگر گیم کھیلنی ہے کسی کے گھر جا کے تو 6 گھنٹے نہ کھیلنا، آدھا گھنٹہ کھیل لینا، 1 آور کھیل لینا. اس کے بعد کوئی آؤٹ ڈور بھی ایکٹیویٹی کر لینا. اور چلو اس کے لیے میں آپ کے وہی بیڈمنٹن لے جاتی ہوں ساتھ، یا میں آپ کا کوئی بال ساتھ لے جاتی ہوں، ٹینس بال لے جاتی ہوں، یا کوئی اور ایسی بورڈ گیم کوئی لے جاتی ہوں، تاکہ آپ لوگ بعد میں کوئی ایسی گیم یا ایسی ایکٹیویٹی بھی کر سکیں. مجھے پوچھنا تھا جیسے اگر بچوں کو آپ نے کہیں بھیجا ہے اور کہا کہ آپ سے 2-3 گھنٹے کے لیے چلے جائیں یا 3 گھنٹے کے لیے جیسے آپ نے کہا، تو پھر اس کے بعد اگر ان کے فادر باہر ویٹ کر رہے ہیں، تو بچوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے فادر باہر ویٹ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ واپس آ جائیں بنسبت اس کے کہ آپ یہ کہ 6-7 گھنٹے آپ وہاں پر ہیں اور آپ کو اپنے فادر کے لیے کچھ وہ نہیں ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو تو ویٹ کرتے ہیں. بالکل بات کرتی ہے، یہ بچے بہت کرتے ہیں نا. میرے گھر بھی جب کوئی بچوں کے فرینڈز آتے ہیں تو وہ گھر والے باہر گاڑی میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، فون بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر مجھے فون آتا ہے کہ پلیز وہ میں کافی دیر سے ہم باہر ہیں یا میرے ہسبینڈ باہر ہیں تو پلیز بھیج دیں بچے کو نا. لیکن بچے نا جب اپنا انجوائمنٹ میں ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں سوچ رہے ہوتے ان سارے فیکٹرز کا، ان کو صرف انجوائمنٹ چاہیے. ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے، کپڑا پسند آ جائے، آپ کو شوق ہے کپڑوں کا یا شوق ہے کسی بھی چیز کا، کتابوں کا، تو جب آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کو وہ چیز نظر آ جائے اور آپ اس وقت بجٹ کا نہیں سوچتے، آپ وہ فوراً خریدتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بچوں کو بھی بعد میں فیل ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کرتے، کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایکسپریس کرنے سے
ہمیں کوئی شاباشی نہیں ملنی کہ چلو بیٹا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو احساس ہو گیا لیکن آئندہ کے لیے کوئی پلان بناؤ. ہم تو فوراً باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا جی آپ بات کرنے کا کیا فائدہ. وہ دوسرا انسان تو بیچارہ سفر کر گیا نا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ایگزامپل سے میں آپ کو یہی سکھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا ٹائم لیتا ہے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی صحیح ہونی چاہیے. مثلاً میرا بچہ اگر کسی کے گھر جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ دیر سے نکلے گا کرے گا تو میں پھر کیا کرتی ہوں کہ میں پہلے ان کو میسج بھیج دیتی ہوں. مجھے پتا ہے انہوں نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا مارجن مانگنا ہوتا ہے اسپیشلی جب ٹین ایج میں آ جاتے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں. تو تب میں ان کو میسج یہی بھیجتی ہوں کم از کم گھنٹہ پہلے ہی بھیج دیتی ہوں کہ ہم اتنے بجے آپ کو پک کریں گے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ آگے تو میں کہتی ہوں اوکے آدھا گھنٹہ آگے. پھر میں 15 منٹ پہلے میسج بھیج دیتی ہوں کہ سو اینڈ سو از دیئر ٹو ٹیک یو. تو تب تک بچے پھر تیار ہو کے آ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے مائنڈ میں مارجن رکھنا چاہیے. ہم جیسے کسی کے گھر ڈنر پہ جاتے ہیں, ہمارے گھر کوئی ڈنر پہ آتا ہے تو اتنا ہمیں جب مزہ آ رہا ہوتا ہے نا اور جب سب اٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہی کئی دفعہ روکتے ہیں کہ بیٹھو ابھی تو مزہ آ رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, گپ شپ لگ رہی ہے, بیٹھ جاؤ. ہم خود بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی ساری انجوائمنٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور بچوں کی جو انجوائمنٹس ہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا آپ کو یہ تھا کہ جب کوئی بھی معاملہ ہے, آپ نے جو بھی رول سیٹ کیا ہے, اگر اس ٹائم پہ سچویشن نہیں صحیح ہوئی, تھوڑے بہت اس میں مشکلات آئی ہیں تو اس کو آئندہ کے لیے لیں, اس وقت صبر کریں. نہیں تو آپ اس وقت بھی کیا کریں کہ جو اس کا ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے, جو خوشی کا اس کا ایک موقع آیا ہے, اس کو بھی آپ بالکل دوبارہ فائٹ اینڈ فلائٹ میں ڈال رہے ہیں. اس کے انہیلدی ہارمونز اور کیمیکلز ریلیز ہونے شروع ہو جائیں گے. ہاں لیکن اس کو سکھانا ضرور ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا. ایک چیز یاد رکھنی ہے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے, ایک ہوتا ہے ونس ان اے وائل چیلنج, اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ایک ہوتا ہے پیٹرن. جو پیٹرن ہے اس کو بھی بریک کرنے کے لیے آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے اس کو ایسوسیشنز کے بغیر, دماغ میں آپ کے آئے گا ایسوسیشنز ہیں لیکن آپ نے کہنا ہے کہ میں اس وقت میں کیا اس کو سکھا سکتی ہوں, کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, آپ نے اسی طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اور یہ بات ہے کہ زندگی کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرنا ہے, تھوڑا کانشیس ہو کر سچویشنز کو ڈیل کرنا ہے, نہیں تو پھر رزلٹ نہیں آتا. اچھا, ہم بچوں کو ٹائم آؤٹ بہت دیتے ہیں لیکن پیرنٹل ٹائم آؤٹ لینا نہیں جانتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جب مثلاً آپ کا بچہ آپ کے پلان کو فالو نہیں کر رہا, آپ کا بچہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہا, آپ کا بچہ آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح, تو اٹس ناٹ دا چائلڈ ہو نیڈس ہیلپ. Who needs help? Us, parent. مجھے ٹائم آؤٹ فوراً لے لینا چاہیے اور اس میں سب سے پہلے بات جو اپنے آپ کو سکھانی ہے, اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھنا ہے. ہم نے اگر کبھی بچے کو, مثلاً بچہ 20 سال کا ہو گیا اور آپ نے 5 سال پہ کبھی اس کو ایک چپت لگائی تھی, ہمیں وہ بھی یاد ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو اس پہ بھی معاف نہیں کر پاتے. اور کئی دفعہ وہ جو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سک رہے ہوتے, اسی میں ہم کئی دفعہ غلط طریقے سے بچے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو معاف کر دیا کریں اپنے آپ کو, یہ سیکھنا چاہیے. لیٹ گو کر دیا کریں سچویشنز کی. ہر چیز کو تھام کے پکڑ کے انا کا مسئلہ بنا کے میں نہیں آگے چل سکتی, بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہر دفعہ نیا سٹیپ لیں. اگر آپ کو کبھی آپ کے بچے نے بھی کہا, مثلاً 10 سال کا بچہ تھا اور آپ نے اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات کی یا کوئی ایسا طریقہ کار کیا جو غلط تھا, پیرنٹنگ پرنسپلز کے خلاف تھا, اب آپ نے سیکھا, اب آپ نے اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لیا, اب وہ بچہ آپ کو بار بار اسی پہ ایک قسم کا بلی کرتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی, آپ نے یہ کیا, تو آپ سوری بول دیں اور آپ کہیں کہ ہاں بیٹا آئی ایم لرننگ ناؤ. اب کیا فائدہ آپ کے, نہیں فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو. تو میں تو جو سیکھوں گی اور میں اس کو اپلائی کروں گی, میں صحیح پرنسپل پہ کام کروں گی. جب تک مجھے نہیں پتا تھا تو میں نہیں کر رہی تھی, جب مجھے پتا چلے, بی پراؤڈ آف یور سیلف. یہ نہیں ہے کہ میں اب گلٹ میں ہی رہ کے اپنے آپ کو ماروں. تو والدین کی ہولنس بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا کمپوز رکھتے ہیں. یہاں سے جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی ہی پین میں ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں جنریشنل ٹراما. یعنی ہمارا بچپن کیسا تھا, ہماری جوانی کیسی تھی, اور اس میں کیا کیا چیلنجز ہمارے تھے, اور اس کی وجہ سے جو ہم بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں نا, وہ ہمارا پورا کیسے طریقہ کار چل رہا ہے. کیونکہ جتنا آپ کا یہ
پین زیادہ ہوگا نا اپنا، میری اپنی پرسنالٹی کمپلیٹ نہیں ہے، تو بچوں کے اندر اتنی ایمٹینس آتی ہے اور ان کے اندر اتنا سپلٹ آتا ہے. اب اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب بچے سپلٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ڈپریشن آتا ہے، اور ڈپریشن جب آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ غلط کام کرتے ہیں یا کچھ ایڈکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو اس وقت کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو سود کر سکے، سکون میں لا سکے. مثلا اب اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جب پیرنٹل ہولنس نہیں ہوتی، آپ دیکھیں جیسے بزی پیرنٹ ہے، خواتین آج کل آپ دیکھیں یہ جو فیمنسٹک موومنٹ چلی ہے، ہر خاتون کو لگتا ہے کہ اگر میں نوکری نہیں کر رہی اور میں پڑھی لکھی ہو کے گھر بیٹھی ہوں بچوں کو پال رہی ہوں تو بہت میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کا کتنا بڑا نقصان ہے نا. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ بزی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ خواتین کو جاب کرنی ہوتی ہے یا کچھ اتنی ہوتی ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ جاب کریں، تو ان کو پھر اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو پھر دیکھنا ہے کہ میری ٹائم مینجمنٹ کیسی ہو، میرے باقی سکلز کیسے ہوں کہ میں بچوں کے لیے اویلیبل ہوں اور کیسے اویلیبل ہوں، یہ ان کو طریقے اپنے لیے خود نکالنے ہیں. لیکن اگر آپ اتنے بزی ہیں کہ جاب آپ کی پرائرٹی بن چکا ہوا ہے اور بچہ آپ کے لیے مصیبت بن چکا ہوا ہے، پیرنٹنگ سکلز آپ نے سیکھے نہیں ہوئے، بہت ساری جو خواتین ہیں جو جاب کر رہی ہیں ان کے یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنے کام سے بھی برنٹ آؤٹ آتی ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ بھی برنٹ آؤٹ ہے، تو وہ نہیں ہینڈل کر پا رہی ہوتی. جی ڈیڈ ایبسنٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں باپ نے صبح جانا ہے رات کو آنا ہے، کئی پیرنٹس کی ملاقات نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو طریقے آنے چاہیے. جیسے میں خود دیکھتی ہوں بچپن میں کہ میرے پیرنٹ بہت بزی تھے، مدر گائنی میں، فادر بھی جو ہیں وہ میڈیسن کو پریکٹس کر رہے اور ان کا اپنا ہاسپٹل، تو بہت ہی ایک ہوتا ہے نا آپ کی انٹینسو قسم کی انوالومنٹ ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ کسی نہ کسی لیول پہ میرے پیرنٹس ہمارے ساتھ انگیج رہے. جو ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی وہ میری مدر کا رول ہوتا تھا، جو ہماری ایجوکیشن ہوتی تھی وہ میرے فادر کا رول ہوتا تھا، اور ویکینڈ پہ وہ ہمیشہ انشور کرتے تھے کہ ہم کوئی فیملی ٹائم سپینڈ کریں، چاہے ہم کوئی پکنک باسکٹ بنا کر، یہ شکر پڑیاں ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ اسپاٹ ہوتا تھا، وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے، یا یہ مرگلا ہلز پہ بیٹھ جانا ہے، یا اسی طرح سے کوئی نہ کوئی جگہ پہ جا کر، مطلب اس دن اگر ہم کوئی سونے کو دل چاہ رہا ہے، ہم کالج میں بھی پہنچ گئے، ہمارا بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن انسسٹ کر کے وہ ہمیں لے کر جاتے تھے تاکہ یہ کہ وہ پورے ہفتے کا جو کوٹا ہے وہ کہیں پورا ہو سکے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا. اسی طرح اگر ڈیورسڈ پیرنٹ ہے، اب ڈیورس میں اور بھی بہت سے چیلنجز آ جاتے ہیں، وہ جو پہلے جھگڑے چل رہے ہیں، مس ہینڈلنگز ہو رہی ہیں، اس میں بچوں کی سفرنگ آ رہی ہے بہت ساری. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں پہ ابیوز ہوتا ہے یا ڈیورس ہوتی ہے تو بچے کئی دفعہ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں کیونکہ بچوں کا نام بیچ میں بہت آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بچے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا قصور ہے، میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اگر سنگل پیرنٹ ہے، اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں، تو ان کا رول بھی بڑا، ان کے اوپر ڈبل لوڈ آ جاتا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو کانفیڈنس بھی دینا ہے، انہوں نے اپنے بچے کو لے کر آگے بھی چلنا ہے، انہوں نے بچے کو رہنا بھی سکھانا ہے دنیا میں، وہ کیسے ہولنس لے کر آئیں گے، سب کے لیے طریقے موجود ہیں. اسی طرح سے ابیوزز ہیں، ابیوزو ریلیشن شپ کو کیسے لینا ہے، کتنا لینا ہے. ہمارے یہاں پہ وہی بات ہے، صبر کے نام پہ کہا جاتا ہے چپیڑیں بھی کھاؤ ماریں بھی کھاؤ، نہیں وہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے یہ سکھایا ہی نہیں جاتا نا اس پہ، اور پھر بچوں پہ کیا اثرات آ رہے ہیں. اچھا کئی پیرنٹس ان اے وے اویلیبل ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت سے کیسز اب میرے پاس آ رہے ہیں، بہت زیادہ ینگسٹرز کے، وہ ایموشنلی پیرالائزڈ ہیں. وہ بچوں کو اچھی اچھی جگہوں پہ پڑھا رہے ہیں، بچوں کو دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، بچوں کا ہر حساب سے خیال رکھ رہے ہیں. یعنی اگر آپ ویسے چیک لسٹ بناتے ہیں اور بچے سے بھی پوچھتے ہیں، والدین سے بھی پوچھتے ہیں، سب کچھ ہے، ایموشنلی پیرالائزڈ ہے، ایموشنل اویلیبلٹی نہیں ہے بچوں کے لیے. اور وہ بچے اس وجہ سے اتنا ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہیں کہ وہ ٹرامیٹائزڈ ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مس ٹرسٹ اگر ہے، یا والدین ٹرسٹ نہیں کرے یا بچے جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرے، اس کی وجہ سے بھی مسئلے ہیں. تو یہ جو جنریشنل ٹراما ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، مثلا ایک پیرنٹ ہے، اب وہ سروائیو کر گیا ہے، اس نے کوئی بھی ٹرامیٹک ایونٹ اپنی لائف میں دیکھا، اب وہ جب بچہ اس کا آئے گا وہ اپنے بچے سے تھوڑا ایموشنلی ڈسٹنٹ ہوگا، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کر سکے گا.
اور جو اس سے اگلا جو جنریشن آئے گی، نیکسٹ جنریشن، اس میں کیا ہوگا، ان میں موڈز کے زیادہ چیلنجز آنا شروع ہو جائیں گے، زیادہ ڈیفیکلٹیز آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ آگے سے آگے چلے گا. اب اس میں ہوتا کیا ہے، کوئی بھی ایک بچہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو لے سکتے ہیں، آپ کے اپنے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ان سے پہلے والی جنریشن ہو سکتی ہے، آنے والی جنریشن ہو سکتی ہے، کہ ویلیڈیشن نہیں ملی جذبات کی. یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ویلیڈیٹ کرنا سیکھنا چاہیے، کہ کیسے ویلیڈیشن دیتے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ رو لیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے، یا ہاں جب کوئی آپ کو روکتا ہے کسی کام سے تو آپ کو برا لگ سکتا ہے، یہ ویلیڈیشن ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پھر جو دل چاہتا ہے کر لو، لیکن آپ صرف ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بری لگ سکتی ہے. ہم نے تو یہ بھی سیکھا ہے کہ نہیں، کچھ بھی برا نہیں لگنا چاہیے، جو بھی کہہ دیا گیا وہ ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، جب انسان کو ویلیڈیشن نہیں ملتی تو آپ کے اندر فوراً فیلنگ آتی ہے آئی ایم ناٹ گڈ انف، اور آپ کو ان ایڈیکویسی محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کے اندر کمپلیٹ نہیں محسوس کرتے، آپ کہتے ہیں دیر از سم تھنگ رانگ ود می. اور جب آپ کو اپنے اندر ایک کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی تو آپ اس کو کور اپ کیسے کرتے ہیں، یہ گرینڈیوسٹی سے کور کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز بنا کے نا، شوئیں مار مار کے، شو آف کر کر کے، بڑی بڑی باتیں کر کر کے آپ اس کو کور کرتے ہیں. اور آپ کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، جسے آپ اوور کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ کی لیک آف سیلف ورتھ ہو جاتی ہے. اب یہ سائیکل ایک میں چلتا ہے جنریشن میں، وہ آگے کیری ہوتا ہے، وہ پھر سکلز میں بھی بہت سارے مسئلے آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے نا یہ اپروول کی ایک گیم ہوتی ہے. جب ہمارے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اپنی نیڈ کو پیچھے رکھا اور دوسروں کی نیڈز کو آگے رکھا، تو وہ کیا سیکھتے ہیں کہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسروں کا ہی خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں اس بات میں نا ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. ہمارا دین کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی حالت بری کر لیں، آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں اور دوسروں کے لیے قربانی کرتے رہیں. قربانی بھی کیا ہے، قربانی میں اونرشپ ہوتی ہے. مثلا اگر میں کسی کے لیے قربانی کروں گی تو میں سائیکیٹرک پیشنٹ نہیں بنوں گی، وہ چیز مجھے انرجائز کرے گی. میں پھر کسی کے سامنے بیٹھ کے 6 سال بعد رو نہیں رہی ہوں گی، میں نے ان کی خاطر یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور میرے ساتھ دیکھیں کیا ہوا. اس بات کے فرق کو سمجھنا ہے آپ نے، کیونکہ ہم نے اس طرح سے سوچا ہوا ہے کہ جی جو کوئی کہتا ہے کوئی بات ہے اس کی بات مانتے چلے جاؤ. باؤنڈری سیٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی بہت اسٹرانگ باؤنڈری ہوتی تھی. ان کو پتا تھا یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اب ہم نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، یہاں پر اب ہم نے کسی بات کو اگنور کرنا ہے، یہاں پر اب ہم نے کسی کو طریقہ کو سکھانا ہے. اسکلفل طریقے سے وہ سچویشن میں لینڈ کرتے تھے. ہم اسکل کے بغیر لینڈ کرتے ہیں کسی بھی سچویشن میں. مثلا ماں نے اپنا ناشتہ نہیں کیا ہوا اور وہ دوپہر تک لوگوں کو چائے پانی کھانا ہی دیتی جا رہی ہے، اور وہ اپنے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال رہی کہ بیٹھ کے چائے کا کپ پیے. یہ نہیں کہ وہ نکال نہیں سکتی، پرابلم کہاں ہے، وہ جو بھی میں نے آپ کو سائیکل دکھایا، کیونکہ وہ ان ایڈیکویسی میں ہے، سیلف پیٹی میں ہے، اس لیے نہیں کر رہی. اگر بزی ہے تو کپڑے بھی نہیں بدل سکتی، صبح منہ ہاتھ بھی نہیں دھو سکتی، کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کر رہی، کیونکہ اس کو ایک وہ سیلف پٹی کی امیج ہر جگہ لے کے چلنا ہے. تو ہمارے بچے بھی پھر یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ٹیک کیئر نہیں کرنی. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیک کیئر کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو انرچ رکھنا ہے، چارج رکھنا ہے. جب آپ چارجڈ ہیں تو پھر آپ دوسروں کو دینے کے لیے بہت ہیلدی ہیں، پھر آپ ہیلدی پیراڈائم سے اپنے ارد گرد تمام افراد کا خیال رکھتے ہیں. نہیں تو آپ ہیلدی پیراڈائم سے نہیں کام کرے، کیونکہ اس طرح وہ سمرنگ ریزینٹمنٹ ہوتی ہے، انڈر ہینڈ ریزینٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے ہماری. اسی لیے تو ہم بچوں پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سسرال کا خیال کر رہے ہیں، میکے کا خیال کر رہے ہیں، رشتے داروں کو پوچھ رہے ہیں، میاں کی ہر بات کو برداشت کر رہے ہیں، اور پھر وہی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں میری تو اپنی ذات ختم ہوگی. اسی چکر میں کچھ پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ان کو ہر چیز دینا شروع کر دیتے ہیں،
اسی وجہ سے بچوں کو ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل اٹس اوکے ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اس، آپ بھی ہم سے فائدہ اٹھا لو. ہم کہتے ہیں ایک تو میں ان کا خیال سب کا رکھوں، ایک تمہاری باتیں سنوں، میں خود کہاں جاؤں. تو مسئلہ تو ہمارا ہے نا کہ ہم وہ جنریشنل وہ جو ٹراما ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دس از اے ریسیپی فار برنگنگ اپ اے نارسسسٹ. ایک ایسا انہیلدی پیٹرن آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اگلی جنریشن میں. آپ دیکھیں ایسے افراد بڑھتے جا رہے ہیں جو دنیا کے سامنے بہت اچھا پورٹریل دے رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی زندگی کو انہوں نے عذاب بنایا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی باؤنڈری سیٹنگ ہی نہیں سیکھی. انہوں نے انہیلدی پیراڈائمز جو ہیں وہ سوسائٹی سے سیکھ لیے ہیں. اور ہمارے بچوں نے یہ نہیں سیکھا کہ کسی کی بھی باؤنڈری کو کیسے رسپیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں نہیں کرتے دیکھا کہ وہ باؤنڈری سیٹنگ کیسے ہے. ہم نو نہیں کہہ سکتے، بچوں کو دے دیتے ہیں ہر کام. دیکھیں موبائل پہ بھی نو نہیں کہہ سکتے. 4 سال کا بچہ آپ کے ہاتھ سے موبائل لے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کیسے رکتا نہیں ہے. 6 سال کا بچہ جو ہے وہ جو دل چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ گرینڈیوسٹی کی سینس آ جاتی ہے کہ ہم جو دل چاہتا ہے ہم کر سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا لوگ تو اس طرح سے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. کئی بچوں کو شیم فیل ہونی شروع رہتی ہے، گلٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہی انایڈیکویسی بھی ان میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا جو طریقہ ہوتا ہے پیرنٹس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے امپرنٹس ہیں، پیرنٹس ود سچ امپرنٹس آر انیبل ٹو الاؤ دیئر چلڈرن دا فریڈم ٹو لیو دیئر اون لائف. جب ہم نے ایک اپنی جنریشن میں صحیح باؤنڈری سیٹنگ نہیں سیکھی، اپنا خیال رکھنا نہیں سیکھا، اپنے سکلز کو نہیں مینج کیا، اپنی پینز کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، گیپس کو، جذبات کو نہیں مینج کیا، تو ہم وہ بنا رہے ہیں جنریشنل ٹراما. ہم ان باتوں کو آگے موو آن کر رہے ہیں. کچھ کا ہلکا پھلکا ہوگا، کچھ کا بہت زیادہ ہوگا، اور وہ پھر اگلے سے اگلی میں بڑھتا چلا جائے گا انلیس کوئی اپنے آپ کو پھر اسکلفل کرے. جیسے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو اسکلفل کر رہے ہیں نا. اب آپ فل سٹاپ لگا رہے ہیں اس کو کہ ٹھیک ہے اگر کوئی پہلے نہیں کر رہا تھا اب ہم تو کریں گے، ہم صحیح طریقے سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور جب جنریشنل ٹراما آ جاتا ہے تو وہاں پر وکٹم مینٹیلٹی بہت آتی ہے. جیسے ایک ماں ہے وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھ رہی ہے، مارٹر، شہید وفا، میں ہی ہوں جو سب کے لیے قربانیاں کر رہی ہوں. وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ میں باؤنڈری سیٹنگ کے بغیر کام کر رہی ہوں. اور باؤنڈری سیٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں کچھ. جیسے آپ دیکھیں نا ہم ہر ملک کی اپنی باؤنڈری ہے، ہم ایک اچھے رسپیکٹیبل طریقے سے ویزا لیتے ہیں اور وہ دکھا کے پیپر تو چلے جاتے ہیں اس ملک میں، اور ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے تب تک رہتے ہیں، ان کے رولز کے مطابق جاتے ہیں. تو یہ طریقے ہمیں لوگوں کو سکھانے ہوتے ہیں ان اے نائسر وے کہ آپ کسی کی باؤنڈری میں کیسے انٹر ہوتے ہیں. اس پہ میری پوری سیریز ہے باؤنڈری سیٹنگ پہ. آپ یوٹیوب پہ جائیں نا تو آپ میں سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کی باؤنڈری ویک ہے تو آپ وہ سن سکتے ہیں. پھر اس طرح بلیم کرتے ہیں یا گلٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک سائیکل بن جاتا ہے. اب جو ہمارا یہ سائیکل بنتا ہے یہ آگے کیری ہوگا، اور آپ دیکھیں جیسے جیسے آگے کیری ہوگا اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی. جیسے میری مجھ سے اگر کوئی کچھ کام کہتا ہے تو میں ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوتی ہوں، میں کر دیتی ہوں سب کے لیے نا. تو میرے جو بچے ہیں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی نو نہیں کہتی ہیں، کیونکہ آپ ہر سے کہہ دیتی ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں. تو پھر لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں اور آپ ہر کام آپ سے ہی کہتے ہیں کہ آپ کر دیں، آپ امی آپ کریں. تو پھر یہ کہ میں اس کو کس طریقے سے بچوں کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ یہ جو ہے مطلب میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اگر میں کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کر سکتی ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں تو میں یہ کر دی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو جو ہے نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، آپ ہر کام آپ کسی دوسرے سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ کریں. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں نا. اگر آپ کے بچوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کس جگہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور اگر واقعی آپ کے بچے آپ کو جو بتا رہے ہیں اس پہ فار گرانٹنگ والی بات آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کریں. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ فار گرانٹیڈ نہ لیتے ہوں، لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہوں اور آپ صحیح کام کر رہی ہوں، لیکن آپ اپنے بچوں کے ایکسپینس پہ کر رہی ہیں. مثلاً یہ کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہی لیکن باقی سب لوگوں کو نہ بولنے کی وجہ سے ہر وقت ان کے کاموں میں انگیج رہتی ہیں. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کام کرتے کرتے اپنے بچوں کے ٹائم میں سے وہ ٹائم ان کو دے رہی ہوں، اس وجہ سے بچوں کو لگ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے بڑے بچوں کو ٹائم نہیں چاہیے؟
اگر میں سارا دن بھی گھر بیٹھی رہوں تو 15 منٹ کے لیے بچے میرے پاس آتے ہیں یا 20 منٹ کے لیے میکسیمم, یا بیچ میں چلو کچھ اگر ایکٹیویٹی تھوڑی زیادہ کرنی ہے تو اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں. لیکن اگر میں اس دن غائب رہوں تو ہر کوئی آ کے مجھے ضرور کہتا ہے آج آپ تھی نہیں گھر میں. تو دیٹ مینس کہ ان کے نزدیک بے شک وہ ہمیں فزیکلی 15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں, لیکن ان کے نزدیک ماں کا تھوڑا زیادہ ارد گرد ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ نے ان فیکٹرز کو ضرور اسیس کرنا ہے کہ وہ کس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں یہ بات, تو دیر ہیز ٹو بی ریالٹی ان دیٹ. یا ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کسی سے کوئی کام کہا اور انہوں نے نہ کیا ہو تو بچوں کو ہوا ہو, یا آپ اگر فرض کریں کہ کوئی کام لوگوں کے لیے کرتی ہیں لیکن گھر آ کے پھر آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کمپلین کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ آپ کو کہتے ہوں. تو کوئی نہ کوئی فیکٹر ایسا ہے جس کی وجہ سے بچے آپ کے کہہ رہے ہیں, آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جی, باؤنڈری سیٹنگز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کس جگہ پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے باؤنڈری سیٹنگ, کیونکہ میں ہماری فیملی میں ایک ایسی ہیں جن کا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ہے باؤنڈری اچھی, تو لیکن ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم ان سے ہر دل کی بات نہیں کہہ سکتے یا ہر تبصرہ نہیں کر سکتے ان کے سامنے, کہ وہ مائنڈ کر جائیں گی یا وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی اپنے سامنے. تو وہ کس جگہ پہ ہمیں رکنا ہے, کتنی باؤنڈریز ہمیں رکھنی ہے؟ دیکھیے, پہلی باؤنڈری تو یہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیٹ کر کے دی ہوئی ہے, جہاں پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے نا, کہ اگر میں یہ بولوں گی تو مجھے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں بولا, میں یہ کروں گی تو پوچھا جائے گا کیوں کیا, میں یہ نہیں کروں گی تو پوچھا جائے گا کہ یہاں فلاں کا حق بنتا تھا تم نے کیوں نہیں حق دیا. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے, اور وہ سمجھ آپ کو تبھی آتی ہے جب آپ قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مجھے ہر سچویشن میں کیا کرنا ہے. تو پہلی باؤنڈری تو یہ آ جاتی ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ کسی سے اگر بات کرتے ہوئے کسی کو سمجھانا ہے تو پھر ہمیں سچویشنلی دیکھنا پڑے گا کہ میرا ریلیشن شپ کیا ہے. مثلاً اگر ایک شخص گھر سے باہر ہے, کسی جیسے بچے بھی نہیں اکثر کہتے کہ کوئی اور سب لوگ کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں دیکھو بیٹا وہ میری باؤنڈری میں نہیں ہے, میں ان کے لیے مکلف نہیں ہوں, وہ جو مرضی کر رہے ہیں, وہ جو ان کے لیے مکلف ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی ہے ایسوسیشن. آئی ایم رسپانسبل فار یو, اور میری یہ ذمہ داری ہے تو مجھے یہ کرنا ہے, آپ کو اچھا لگے نہ لگے کہ مجھے کرنا ہے, کیونکہ آپ میری باؤنڈری میں. تو ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے, اور پھر اس ریلیشن شپ کے تقاضے کیا ہیں, پھر ایک انسان کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک شخص ملنے کے لیے آیا, تو وہ کوئی امیر شخص تھا, تو اس کو کوئی بیٹھنے کی اونچی جگہ آفر کی اور اس کو زیادہ انٹرٹین کیا, اور ایک کوئی عام بدو آیا تو اس کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گئے. تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ فرق کیوں کیا آپ نے, تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر وہ جو ویسے ہی ایک امیر شخص ہے اور اس کو کوئی اپنے قبیلے کا سردار ہے, اس کو اونچی جگہ بیٹھنے کی عادت ہے, وہ اسے نیچے بیٹھنا ہی نہیں جانا تھا, تو اس نے میری بات نہیں غور سے سننی تھی. اور جو بدو ہے اگر اس کو میں اوپر بٹھاتا تو شاید وہ ذرا انکمفرٹیبل ہوتا, تو میں اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ میں تمہارے لیول پہ ہوں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ باؤنڈری ہارڈ نہیں ہوتی, باؤنڈری بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے, لیکن اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ کس بات پہ ایبسولوٹ نو ہے, کس بات پہ آپ کو بیک اینڈ فورتھ جانا ہے. اس میں پھر ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اسی میں جب ہم کرتے رہتے ہیں نا پھر ہمیں طریقے سمجھ آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے, پھر آپ اپنے آپ کو نا اس میں بیلنس میں لے کر آتے ہیں. تو سچویشنلی آپ دیکھتے رہیں, آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا. سو اب ہم نے کرنا کیا کیا ہے. نمبر 1, ہم نے اپنے آپ کو اپنی جتنی ایسی جو بہت مشکلات ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں ان کو ریلیز کر دینا ہے. یا بچوں کے ساتھ بھی معاملات میں جن باتوں کو ہم نے بہت بڑا اپنے لیے چیلنج بنایا ہوا ہے اور وہ اب ہمیں فیل ہوتا ہے وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, ریلیز کر دیں تھوڑا سا. پک کریں کہ کہاں پر میں نے چھوڑ دینی ہے کچھ باتیں, اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, اس سے بڑے اور چیلنج جو مجھ سے مس ہو رہے ہیں, میں نے ان کی طرف توجہ دینی ہے. پھر اپروولز کہاں کہاں دینے ہیں. ہم ڈس اپروول زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, اپروول کم دے رہے ہوتے ہیں. اپروولز پہ نظر رکھنی ہے. اس سے آپ کا وہ جو جنریشنل ٹراما ہے نا وہ ہیلنگ کی طرف جائے گا. پھر یہ کہ وزڈم, یہ بہت ضروری ہے. کب, کہاں, کیسے, کیوں, کتنا, یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رائٹ ڈوزیج میں رائٹ بات جائے نا تو پھر فائدہ دیتی ہے. اور یہ آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے, دعاؤں کے ساتھ آتا ہے. وہ جیسے دعا نا ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, اللہ سے بار بار مانگیں
کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ حکمت عطا فرما کہ میں اپنے معاملات کو صحیح طرح سمیٹوں. یعنی بیٹھ کے نا وہ جسے کہتے ہیں اسپر آف دا مومنٹ پہ نا فوراً کچھ کر دیا, بس مجھے غصہ آیا اور جو میرا دل چاہا میں نے بول دیا. غصہ آیا ہے تو وہی بات ہے, ٹائم آؤٹ لیں اور بہت دفعہ سوچیں, پھر اللہ سے دعا کریں